اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں, یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے, اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے. میرا ہاتھ ہوگا, تمہارے گریبان ہوں گے, یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا. آؤ میرے بھائیو آگے چلو, چلو آگے. حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے, دفن کر دیا جاتا ہے, اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے. حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے این البلال, بلال کہاں ہے؟ بلال خاموش کھڑے. لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا, اذان دو, وقت ہو گیا ہے. حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں, حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں, محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو. اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا. اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی, جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی, مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے؟ یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے. لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا. یہاں رہیں گے, مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو, نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے. چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں. 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے, اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا. 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا, اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا. فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے. لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے, مجھے میرے نبی نے بلایا ہے, اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. 6 مہینے کے بعد مدینے آئے. مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی, بہت حد تک ایک تھی. لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا. لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے, ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا. اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی, وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی. نظریں آسمان پہ ڈالی, اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا, کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا, فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی. زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی طرح خاموش ہوئے, باتیں ہوئیں, اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا. لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی, بلال آج اذان دے دو. کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ. ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے, ادھر حسین آ گئے. دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا, تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو. میرے نانا نے کیا کہا تھا, جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا. اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج, یہ محمد رسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے. بلال رونے لگے.
چیخ پڑے اے حسن اے حسین، تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا۔ وضو بنایا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہی اونچائی ہے، وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے، وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی۔ اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کی رب کی قسم، ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا۔ جیسے یہ جملے نکلے، لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے۔ جیسے یہ جملے نکلے، ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی۔ جیسی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کی اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں۔ درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں، شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے قابو تھیں، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں، درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے، ایک ایک صحابی کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے، پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا؟
पाणी